الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. صدق الله العظيم. 26 جنوری ریپبلک ڈے کے موقع پر جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو معذرت کے ساتھ ہمارے معزز مہمان اور آج کے جو مہمان خصوصی ہیں چیف گیسٹ عالی جناب حافظ محمد عثمان صاحب تشریف لے آئے ہیں. ہم کے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں, فارغ ہیں اور اس وقت پورے یو پی کے کمشنر ہیں, انفارمیشن کمشنر ہیں پورے یو پی کے. ہم سب کے لیے حافظ محمد عثمان صاحب زندہ باد, حافظ محمد عثمان صاحب زندہ باد, جمعیت العلماء زندہ باد, زندہ باد, جمہوریہ زندہ باد, زندہ باد. آپ سے گزارش ہے کہ سکون و وقار کے ساتھ بیٹھ جائیں. قومی یکجہتی کا پروگرام ہے, آپ بالکل یکجہت ہو جائیں, یکجہتی کا مظاہرہ کریں. جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو آؤ امن پریم کے دیپ جلائیں کے عنوان سے معنون ہے, آپ جانتے ہیں اس کا مقصد ظاہر ہے اور اس کا مقصد آپ کے سامنے عملی طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ہندوستان کسے کہتے ہیں, ہندوستان کا اصل نقشہ کیا ہے, ہندوستان کی اصل امیج, ریئل امیج کیا ہے, وہ آپ کے سامنے یہ اسٹیج دکھلا رہا ہے جہاں تمام مذاہب کے رہنما, تمام ریلیجیس پرسنالٹیز موجود ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ ہندوستان میں یقیناً کچھ کمیونل مائنڈڈ لوگ ہیں, کچھ انہیومن لوگ ہیں جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, لیکن یہاں کی اکثریت امن اور پریم کو عام کرنا چاہتی ہے, امن اور پریم کے دیپ کو جلانا چاہتی ہے. میرے دوستوں, ہندوستان ایک کثیر المذاہب ملک ہے جس کی خوبی یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. مذہب اسلام کے ماننے والوں نے اس ملک کو ہمیشہ اپنی خوشبو سے معطر کیا, اس کی فلاح اور ترقی میں, اس کے پروگریس اور ڈیولپمنٹ میں کی رول پلے کیا ہے اور تاریخ شاہد ہے, history bears witness that in a very critical situation, in a very miserable condition, when nobody was ready to build a gate, we stood up, we came forward to protect our country, we stood up to drive out British government. تاریخ شاہد ہے, تاریخ شاہد ہے جب کسی کے اندر آزادی وطن کا شعور نہیں تھا, جب کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا, جب کوئی ظالم کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, ظلم کی مخالفت کے لیے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا, ہم آگے بڑھے, ہم ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو گئے, ہم نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے, ہم نے بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش کی, ہم نے اپنے شہداء کے لاشوں سے قبرستانوں کو آباد کر دیا. لیکن بدقسمتی سے جو امن و امان ہم دیکھنا چاہتے تھے, جو امن و پریم کا دیپ ہم جلانا چاہتے تھے, ملک کی جو صورتحال ہم دیکھنا چاہتے تھے, آج اس کو ہماری آنکھیں ترستی رہ گئیں. وہ
وہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ آج کچھ کرمنل مائنڈڈ لوگوں کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ کہیں پہ اخلاق کی لاش ملتی ہے، کہیں پر انوسنٹ جنید پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، کہیں پر انوسنٹ افرازوں کو بے دردی کے ساتھ نظر آتش کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، کہیں پر فسادات کی آگ بھڑکتی نظر آتی ہے، تو بے ساختہ زبان پر یہ اشعار آتے ہیں، اور کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن، اور کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے۔ وطن عزیز سے محبت رکھنے والوں، آج ہمارا وطن ہندوستان مسائلستان بن چکا ہے۔ غربت اور فقر و فاقہ، بے روزگاری اور بیکاری، جہالت اور ناخواندگی، کرپشن اور دوغلاپن، and one of the major problem that we are facing the identity theft. Some people have stolen our identity. They speak like us, they wear jubba like us, they are wearing hijab to show that they are Muslim women, and they are committing mischievous, they are committing crimes to defame religion. اسلام کا چوغا اوڑھ کر کے کچھ ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ساری دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ہمارا لباس پہن کر، ہماری زبانیں کو استعمال کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں، ہوپ سسٹینز الائیو، ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہم کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ یہ جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، یہ اسی کی زندہ تصویر اور مثال ہے کہ ہم سب جوڑ کر بیٹھے اور اس کے لیے کوششیں کریں، تجویزیں پاس کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مصلحین نے اور ریفارمرز نے جب اصلاح اور سدھار کی کوششیں کی، اس کی تجویز پر سوچنا شروع کیا، ہم دیکھتے ہیں کسی نے کہا کہ سب سے بڑا روگ اور فساد کی اصل جڑ یہ ہے کہ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، فقر و فاقہ اور غربت ہے۔ اس پر انہوں نے محنتیں شروع کی، اس کو اپنا مشن بنایا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ پاپ اور بڑھا، گناہ اور کرائمز اور بڑھنے لگے، دل صاف نہیں ہوئے، ذہن صاف نہیں ہوئے۔ فرق اتنا ہوا کہ پہلے پھٹے پرانے کپڑوں میں گناہ ہوا کرتے تھے، اب زرد برد اور شاندار لباسوں میں گناہ ہونے لگے۔ دلوں پر محنت نہیں کی گئی، قوت بڑھائی گئی، جیسے ان کے اندر وائٹلٹی بڑھی، ان کے اندر قوت بڑھی، ان کے باپ بھی طاقتور ہو گئے۔ کسی نے کہا ایجوکیشن is the solution to the problem، مسائل کا حل اور پریشانیوں کا حل تعلیم ہے۔ اس پر محنتیں کی، علم بڑھا، زبانیں عام ہوئی، طرح طرح کی ایجادات و اختراعات وقوع پذیر ہوئی، لیکن جن کا ذہن خراب تھا، جن کا دل ٹیڑھا تھا، انہوں نے علم کو بھی تخریب کا اور فساد کا ذریعہ بنا لیا۔ ایک عام سی بات ہے، اگر چور کو لوہاری کا فن آ جائے گا تو وہ یہی سیکھے گا کہ تجوری کا تالا کیسے توڑنا۔ علم نے لوگوں کے ہاتھوں میں فساد کے آلے دے دی۔ کسی نے کہا مسائل کا حل یہ ہے کہ تنظیمیں بنائی جائے، آرگنائزیشن بنائی جائے۔ اس پر انہوں نے محنت کی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انفرادی طور پر جرائم ہوتے تھے، اب منظم طریقے پر، باقاعدہ گروپ کے طور پر، سازش کے طور پر چوریاں اور جرائم ہونے لگے۔ انسانیت کے مسائل کا حل اس سے نہیں ہے، نہ تعلیم سے صرف ہو سکتا ہے، نہ غربت اور جہالت کو دور کرنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انسانیت کا حل، مسائل کا حل، باہر کی دنیا تبھی تبدیل ہو سکتی ہے جب ہمارے اندر کی دنیا
دنیا تبدیل ہو جائے، ہمارا دل بدل جائے، ہمارے ضمیر بدل جائے۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا صفائی کی مہم چلی تھی، سوچھ بھارت، we appreciate it، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ we say that cleanliness is a part of our faith، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ but we say، ہم کہتے ہیں our heart should be clean، سب سے پہلے ہمارے دل صاف ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں انبیاء کرام علیہم السلام، پروفیٹس، میسنجرز اپنے کام یہاں سے شروع کرتے ہیں، ان کی محنت کے میدان لوگوں کے قلوب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے کریٹر سے ڈرو۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ التقوی ہا ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشار الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کی، اس پر محنت کی جائے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھری ہیں، کسی طرح بھی محنتیں کی جائے، مسائل کا حل پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پلیٹ فارم پر 26 جنوری کے موقع پر، ریپبلک ڈے کے موقع پر اسی لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کام اسی اعتبار سے شروع کیا جائے جس کا نتیجہ اچھا آئے، جس کا نتیجہ مثبت آئے، جس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی ملے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں، آؤ وطن کے ویروں بھارت کو جگمگائیں، آؤ وطن کے ویروں بھارت کو جگمگائیں، خاک وطن کو اپنے جنت نشاں بنائیں۔ اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ دلوں کی نفرتیں ختم کی جائیں، خلیج کو بانٹا جائے، ایک قوم کو فل کیا جائے، آپس کی جو دوریاں ہیں مذہب کے نام پہ، ذات پات کے نام پہ، ان ساری خلیجوں کو ختم کر دیا جائے، تب جا کے ہمارا ملک یہاں سے سارے مسائل کا خاتمہ ہوگا، اور ہم جو نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو امن و امان کا، جو پریم کا دیپ جلانا چاہتے ہیں، وہ دیپ تبھی جل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے کہنے سے زیادہ، آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا فرمائے۔ اکتفی بہذہ الکلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔